ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، اولاداں دین والا، بگڑیاں بنان والا، حاجتاں پوریاں کرن والا، شفاواں دین والا، بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا، پانی تے زمین نو کھلال کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، ساقی کوثر، خاتم النبیین، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ سامعین محترم، اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال نبی پاک دے دورے داماد خلیفہ سوم شرم و حیات پیکر زہد و تقوی دا منبع
میرے اور تساں دے امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت شان اور شہادت کے حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے ہوش گزار کرنے دی کوشش کراں گا۔ رب رحمان دے سامنے دعا ہے کہ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں سارے سن سنا کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیر دی وجہ کو 5-7 منٹ جڑی ہوئی ہے، رستے دے اندر شدید بارش سی، میں اچھے طریقے دے نال بارش اندر بھیج چکا سا، پھر رستے اندروں آ کے بارش ختم ہوئی تو تھوڑی بات کی خشکی والا ماحول بڑھیا ہے، ورنہ رستے اندر شدید بارش سی، ناروات میں سکا ہی لگتا رہ گیا ہے۔ بہرحال اللہ صبر اور تساں احباب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ تو حضرات میں دس رہا ہاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور داماد عثمان نے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زندگی اندر کم و بیش 22 مرتبہ عثمان کو جنت دیاں اشارتاں سنائی ہیں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ 22 مرتبہ کم و بیش نبی علیہ السلام نے عثمان کو جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ حضرات عثمان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آئے نا، تے چچا نے ظلم کیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر ہجرت فرما لی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی نبوت تو بعد یہ سب تو پہلا قافلہ ہے جس قافلے نے اپنے اہل و عیال گھر والیاں لے کے باقی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت جس قافلے نے کیتی ہے، انہاں وچوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت نے کہ جنہاں نے ہجرت دے وقت اپنے اہل و عیال نال لے کے تے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدنا رقیہ جو سیدنا عثمان دی پہلی اہلیہ نے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات عثمان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر محبت فرمایا کر دے، میرے آقا فرماندے عثمان نے اس عثمان دی حیا آسمان والے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ خدا دی قسم عثمان نے جے کسی نو شرم و حیا سکھنی ہے میرے عثمان دی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے، جے کسی نے ادب سیکھنا ہے میرے عثمان دی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے، جے کسی سخاوت سیکھنی ہے میرے عثمان دی زندگی پڑھ کر کے دیکھیے، جے کسی تن من دھن اولاد مال ہر چیز دین تو قربان کرن دا ڈھنگ سیکھنا ہے میرے عثمان دی سیرت پڑھ کر کے دیکھیے۔ حضرات شرم و حیا دا پیکر عثمان ہے، نبی پاک دا دوہرا داماد عثمان ہے، خلیفہ سوم عثمان ہے، وہ عثمان جنہیں نال اصحاب دی محبت فرماندے نے، میرے آقا بھی بڑا ہی پیار فرماندے نے۔ حضرات آئیے پھر میں کہنا چاہنا ہاں کہ وہ اصحاب نے جنہاں دے متعلق قیامت والے دن سوال دے اتے کسی شاعر نے کیا سی، بروز محشر ہر ایک بندے کا حب صحابہ پہ ٹیسٹ ہوگا، بروز محشر ہر ایک بندے کا حب صحابہ پہ ٹیسٹ ہوگا، جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظر میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو ملے گی سزا، صحابہ کا دشمن اریسٹ ہوگا، جو ہوں گے باقی محب ان کے، جو ہوں گے باقی محب ان کے، ہر ایک وہاں پر چیف گیسٹ ہوگا۔ تو حضرات آئیے میں جڑی بات دسنی چاہ رہا ہوں، اصحاب محمد او اصحاب نے خدا دی قسم انہاں دی شان دا اندازہ ایتھوں ہی لگا لو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس بندے نے مینوں ایمان دی حالت اندر ویکھیا ساری زندگی ایمان دی حالت تے گزار چھڑدا ہے، موت آندی ہے تے اسے ایمانی حالت
اتنے ہی آ جاندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایسے بندے نو صحابی کہندے نے تے جڑا صحابی بن جاندا ہے رب نے او دے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑیا ہے۔ اور حضرات اے دے تو اگلی فضیلت بھی سنو، فرمایا کہ جڑا بندہ میرے چہرے نو ویکھن والے نو، جس بندے نے میرے چہرے نو ویکھیا ہے، جڑا بندہ اس بندے نو ویکھ لوے گا میرا رب او دے تے بھی جہنم نو حرام کر چھڈے گا۔ تو حضرات آئیے ذرا غور کرتے جایا جے نبی علیہ السلام نو عثمان نال کتنا پیار ہے، عثمان نال کتنیاں محبتاں نے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے صحابہ دیاں صفتاں بیان فرمائیاں، فرمایا سونیا اساں جڑے تانوں یار دتے نے، اساں جڑے جان نثار دتے نے، اے وفا کرن والے، اے محبتاں کرن والے، اے آپس دے اندر بڑا نرم لہجہ استعمال کرن والے، اشداء علی الکفار تے کفار دے مقابلے اندر ڈٹ جان والے، سخت ہو جان والے۔ ناروال دیو باسیو خدا دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا ہے، چاہیے طریقے اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھیے میرا عثمان کس قدر رقیق القلب ہے۔ حضرات ادھر عثمان دی قلب عثمان دی شہادت دیاں پلینگاں ہو رہیاں نے، ادھر میرے عثمان تلوار اٹھان تو صحابہ نو اجازت نہیں پہ دین دے، اے صحابیوں نہ تلوار اٹھایا جے، خدا کا واسطہ جے نہ تلوار اٹھایا جے۔ حضرات میرے عثمان نے سید البخاری اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے فرمایا کرتے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اندر اور نبی پاک دی زندگی تو بعد بھی اسی جس بندے نو سب نالوں زیادہ افضل سمجھیا کرتے، اسی جنوں سب نالوں زیادہ شان والا سمجھیا کرتے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے۔ فرماندے دوسرے نمبر تے اسی جنوں جانیا کرتے، اسی دوسرے نمبر تے جنوں زیادہ اہمیت دیا کرتے، وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے۔ فرماندے نے تیسرے نمبر تے اسی جنوں اہمیت دیا کرتے، اسی انہاں دوواں تو بعد جنوں سب نالوں زیادہ عزت دیا کرتے، وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے۔ اور صحابی رسول بیان کرتے آندے نے عثمان دے بعد اسی فضیلت اندر کسے صحابی تے بحث نہ کریا کرتے، اسی کسے دا نام نہیں سنلیا کرتے، ناروال دیو باسیو اے میرے عثمان نے میرے پیغمبر عثمان علیہ اس قدر محبتاں فرماندے نے، عرب دے علاقے دے اندر مشہور ہے، جدو بچے رویا کرتے چلایا کرتے ماما نو ستایا کرتے، اے چھوٹے چھوٹے بچے رویا کرتے نے۔ حضرات عرب دے اندر پورے عرب اندر بات مشہور ہے، جدو بچے رویا کرتے تے ماما اپنے سینے تے پا لیا کردیاں تے نالے تھپکیاں دیندیاں تے نالے تھپکیاں دے دے کے کیا کردیاں، اوے میرا پتر میرا لال سو جا، میں تیری ماں دے نال انجی پیار کرنیاں جویں آمینہ دے لال عثمان نال کریا کرتے سن رضی اللہ تعالیٰ
نو او بیٹیا سو جا میں تیرے نال انجی پیار کرنیاں جویں آمینہ دے لال عثمان نہ فرمایا کر دے لوگوں کون عثمان ہے میرے عثمان دی زندگی دا ذرا مطالعہ تے کر کے ویکھو خدا دی قسم نہ روال دیو باسیو اج میرا دل کردا ہے میں نہ حدیث نو اپنی انگلیاں اندر پرو کے تیرے کلیجے نو روک پا کے تیرے کلیجے اندر اتار دیاں تے تیرا ایمان تازہ ہو جائے حضرات تیرے رونگٹے کھڑے ہو جان میرے عثمان دیاں باتاں سن کے آئیے حضرات جڑی میں بات دسنی چاہنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دی راوی نے فرماتے نے لوگوں ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے اس طرح نبی پاک ساڈے کولے بیٹھے اچانک اٹھ کر کے چلے گئے میں تھوڑی دیر انتظار کیتا پھر انتظار کیتا کافی دیر گزر جاندی ہے نبی پاک واپس نہیں پلٹے میرے دل اندر خوف آیا ادھر کفار بھی منڈلا رہے نے نبی پاک دے اتے کفار نبی پاک دے اتے اکھ رکھ دینے حضرات ابو ہریرہ فرماندے نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک ایک باغ اندر پائے کہ میں باغ اندر پہنچیا اس طرح ایک گمائے میں سکومیں تے جا پہنچیا میں ویکھیا نبی پاک نے اپنے پاؤں مبارک گمیں اندر لٹکائے تے آقا تشریف فرمانے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ میں نو لب لے جی سونے آقا فرماندے نے بے جا ابو موسیٰ اشعری آندے نے میں نبی پاک دے کول بے جانا اس وقت دے جڑے باغات ہویا کردے سن حضرات بہت گھنے باغات ہویا کردے انہاں دے اردا گرد باڑ لگائی جاندی ایک رستہ گیٹ مین گیٹ رکھیا جاندا ابو موسیٰ آندے نے اجے میں بیٹھا دے دروازہ کھٹکھٹایا گیا میں جان لگا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماندے نے ابو موسیٰ اشعری جا چلا جا تے جڑا آن والا اینو آن دی اجازتاں بھی دے دے تے میں محمد ولو جنت دیاں بشارتاں بھی دے دے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو موسیٰ نے میں جا کے دروازہ کھولیا تے سیدنا ابو بکر صدیق نے میں نبی پاک کے حکم دے مطابق جنت دیاں بشارتاں سنائیاں فرماندے نے دوسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میں پھر گیا جا کے ویکھیا تے عمر بن خطاب نے آقا دی وصیت دے مطابق آقا دے حکم دے مطابق میں انہاں نوں بھی جنت دیاں بشارتاں سنا دتیاں نے فرماندے نے لوگوں تیسرے نمبر تے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا میں دروازے دی طرف جان لگا نا میں دروازے وال چلا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے ابو موسیٰ یار آن والے نوں اجازتاں بھی دے دے جنت دیاں خوشخبریاں بھی دے دے خدا دی قسم ابو موسیٰ اشعری فرماندے نے آندے نے کائنات دیو لوگو جدوں میں جا کے دروازہ کھولیا تے میں سامنے بنا نبی دا دوہرا دماد عثمان کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سامنے نبی پاک دا دوہرا دماد عثمان کھڑا ہے میں کیا عثمان نبی پاک نے تینوں جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نہیں اور عثمان نبی پاک نے فرمایا عثمان فی الجنہ حضرات او عثمان ہے جدو میرے آقا ہجرت کر کے مدینے اندر پہنچے نا تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جڑی بیمار ہوئی ہے حضرات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادھر بدر دیاں تیاریاں نے صحابہ کرام بدر واسطے تیاریاں پہ کرتے نے میرے پاک پیغمبر اپنے مجاہدین کو تیار فرما رہے نے ادھر عثمان دی بیوی میرے پیغمبر دی بیٹی
سیدہ رقیہ بیمار نے میرے آقا نے عثمان کیسیاں رب نے عزت عطا کیتیاں کیسیاں شاناں نے میرے آقا فرماندے نے عثمان یار گل سنے نا میری بیٹی تیری بیوی رقیہ بیمار ہے عثمان تو مدینے اندر ہی رک جا اسی بدر اندر جا رہے ہیں حضرات میرے عثمان بڑے بہادر جنگی نوجوان نے لوگ عثمان دے دل اندر تڑپتے ہوئے گی اللہ میں ہی پیغمبر دے نال پہلا مار کا جا کے لڑا ہے ہجرت دے بعد پہلی بڑی جنگ غزوہ بدر ہے حضرات میرے آقا علیہ السلام صحابہ دے نال بدر اندر پہنچے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا فرماندے نے عثمان یار تو میری بیٹی رقیہ دی تماداری واسطے رک جا عثمان ہے جیڑے میرے نال بدر اندر جا کے جنگ لڑن گے عثمان اللہ تینوں اونا جنہ اجر بھی دے گا عثمان میں تینوں اونا مجاہدین اندر شامل بھی سمجھاں گا عثمان مال غنیمت اندروں تینوں ایک مجاہد دا حصہ بھی دیاں گا حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دا دورہ دماد رک جاندہ ہے میرے آقا بدر تو واپس آئے نا لوگوں میرے پیغمبر مدینے پہنچے تے بیٹیاں والے ہو پاپا نو بیٹیاں دیاں بڑیاں فکران دیاں نے باپ بیٹیاں دا نام لے کے بڑی جلدی ڈل جایا کر دینے میرے پیغمبر اس طرح نظران دوڑا رہے نے ایک صحابی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے سونیوں کنوں لب دے ہو کنوں پہ لب دے ہو میرے آقا فرمان دے رہے اسامہ یار منوں میرا عثمان نہیں نظر آ رہا اے اسامہ عثمان کتھے رہے حضرت اسامہ فرمان دے رہے کائنات یا امام تواڈی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے عثمان قبرستان اندر ہے اسی اجے ہنے رقیہ نو دفنا کر کے آ رہے ہیں لوگ عثمان دا دل ٹوٹ جاندا ہے عثمان پریشان ہو جاندے نے عثمان بجے رہندے پریشان رہیا کردے ایک دن سیدنا عمر نہ ہی رہ سکے آندے نے عثمان یار کوئی گل نہیں اللہ کو صبر دی توفیق منگنا ہے میرے عثمان ڈول پیندے نے آندے نے یار عمر جیڑا رشتہ لوگ مینوں چل دیاں پھردیاں میرا رشتہ ویکھ کے یاد کریا کردے سن عمرہ جو رشتے ٹوٹ گئے نہیں اے عمر لوگ مینوں کیا کردے سن پیغمبر دا دماد پیا جاندا ہے ایس بندے دے گھر پیغمبر دی لفتے جگر بیٹی اج رشتے ٹوٹ گئے نہیں حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اطلاع ملیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے سیدہ ام کلثوم دا نکاح بھی سیدنا عثمان نہ فرما دیتا ہے خدا دی قسم اللہ نے انہیں عزتاں دتیاں نے میرے رب نے ایویں دینے مقام عثمان نو نہیں جتے چھڈے حضرات آئیے جو میں بات دسنی چاہنا ہے میرے عثمان دی سخاوت بھی لا جواب ہے میرے عثمان دا شرم و حیا بھی لا جواب ہے آئیے میں دو روایتاں شرم و حیا تے پڑھنیاں چاہنا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دے عباسیو ذرا اپنے دل و دماغ نو میرے زبان دی نوک نہ جوڑی میں گل پتے دی سمجھان لگا صحیح البخاری ہے سیدہ فرماندیاں نے دو روایتاں ہوندیاں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں راوی نے ایک روایت اندر ہوندا نبی پاک لیٹے نے اوپر چادر اوڑھی ہے ایک روایت اندر ہوندا نبی پاک تشریف فرمانے تے میرے پیغمبر نے اپنی پنڈلیاں مبارک پہ اس طرح کپڑا اٹھایا ہے اپنی پنڈلیاں تو کپڑا اٹھایا ہے حضرات اتنی دیر اندر دروازہ کھٹکھٹایا گیا منطق الباب کون ہے دروازے تے فرمایا سونے میں ابو بکر صدیق کی اجازت چاہنا ہے ابو بکر آ جا میرے آقا اس حالت اندر میں ابو بکر آئے سلام دعا کل بات تو بعد واپس چلے گئے حضرات تھوڑی دیر اور گزری پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا کون ہے دروازے تے سونیوں میں عمر بن خطاب اجازت چاہنا ہے عمر آ جا عمر آئے نے بیٹھے میرے پیغمبر نے رحم کلاموں تو بعد
چلے گئے. ناروال دیو باسیوں تھوڑی دیر پھر گزرتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون ہے دروازے تے؟ سونیوں میں فام دا بیٹا عثمان آیا ماں. خدا دی قسم روایت اندر آندا ہے میرے پیغمبر نے جلدی دے نال اپنی پنڈلیاں تے کپڑا کر لیا. آقا فرماندے نے عائشہ دوپٹے لے لو, پردے سی کر لو. میرے پیغمبر نے اپنے کپڑے جلدی نال ٹھیک کر کے میرے آقا بیٹھ کے عثمان آ جاؤ. عثمان آئے نے میرے پیغمبر نال ملاقات تو بعد واپس چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, میری تیری ماں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ زکیہ معلمہ محدثہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی نہ ہی رہ سکیاں تے بول پیندیاں نے, آندیاں نے اللہ دے نبی جی ابو بکر آئے تسی ہنجی بیٹھے رہے, سونے عمر آئے تسی ہنجی بیٹھے رہے, تے کائنات دے سردارا عثمان آئے تے جلدی نال سدھے ہو کے بہ گئے ہو. لوگو میرے پاک پیغمبر نے جڑی بات دسی خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھان تے حق ادا نہیں ہوندا. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عائشہ میں اس جوان دا حیا کیوں نہ کراں جس نوجوان دا حیا تے رب دے فرشتے بھی کردے نے. عائشہ میں اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں جدے فرشتے جدا حیا تے سمان والے فرشتے بھی کردے نے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. رتبہ خدا بدایا, رتبہ خدا بدایا محمد مصطفیٰ دا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہ, عثمان تیرے وانگو مظلوم ہور کوئی نہ. 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہ. ملیا نہ گھر دا پانی, ملیا نہ گھر دا پانی ہے ظلم انتہا دا. عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. اور پانی نہ دے کوئی بہرے لگائے گئے ہیں, پانی نہ دے کوئی بہرے لگائے گئے ہیں. جنہ شہید کیتا او ٹولا ابن سبادا, عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارو والیو میرا عثمان و عثمان. ایک دن میرے پاک پیغمبر احد پہاڑ تے پہنچے, اس طرح احد نے ہلنا شروع کیتا ہے, احد تھر تھران لگ پیا, احد ہلنا شروع ہو جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے اپنی ایڑی مبارک ماری ہے. آقا فرماتے نے احد تھم جا, احد رک جا, تینوں پتہ نہیں تیرے اتے ایک پیغمبر ایک صدیق شہیدان دو شہید کھڑے نے. حضرات میرے پیغمبر نے عثمان دی شہادت دیاں گواہیاں دے چھڑیاں. ایک دن میرے پاک پیغمبر ارشاد فرماندے نے, آقا فرماندے نے ان قریب فتنے برپا ہوں گے, ان قریب فتنے نکلیں گے. اتنی دیر نکلی, اتنی دیر گزری, ایک نوجوان گزریا ہے. اس نوجوان نے اپنے آپ کو چادر نال ڈھانپیا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وہی نوجوان ہے جدے دور اندر فتنے
نبی علیہ السلام وال چہرہ کر دیتا میں آکھیا سونیا کہ اوہی نوجوان ہے میرے آقا فرماندے نے ہاں اوہی نوجوان ہے حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایسے آپ بھی فرماندا ہے لوگوں میں دوپٹے میں چتر لا کے دیکھیا تے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات میرا عثمان سخاوتاں کیویں دیاں کردے نے آئیے ذرا غور کریا جے نہ روا دیو باسیو خدا دی قسم سخی انج دے سخی ہائے میں قربان جاواں ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے پہنچے نا کہ جڑے انصار سن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے یہ جڑے مدینے والے نے انہاں نے انصار نو اپنی مزدوریاں دینیاں بند کر دتیاں جڑے ملازمتاں کرتے سن ملازمتاں تو کٹ دیندا حضرات ہن کچھ مہاجر آئے نے کچھ انصاری حالات بڑے خراب نے پین واسطے ایک کوئی میرے روماں دا کنواں ہے اے یہودی دی ملکیت ہے میرے باپ پیغمبر علیہ السلام نو صحابی آندے نے سنیو پانی کوئی نہیں لبدا سونیا پانی دی بڑی قلت ہے صحابی پیاسے نے جانور پیاسے لوگ بڑے پریشان نے میرے آقا فرماندے نے جاؤ نا یہودی نال گل بات کرو یہودی جیڑا کسے قیمت تے بھی راضی نہیں ہے حضرات بہت مہنگا پانی پیا دیندا ہے اخیر ادھا کنواں ویچن دے تیار ہو جاندا ہے آندا ایک دن پانی میں ویچاں گا ایک دن پانی تسی ویچو گے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے او صحابیو یار میرے روماں دا کنواں خریدنا چاہنے ہیں او صحابیو کون خرید کے آزاد کرے گا میرے عثمان کھڑے ہوئے نے آندے نے سونیو میں عثمان میں میرے روماں دا کنواں خریداں گا 1200 یا 12,000 درہم اندر خریدیا خرید کے ایک دن مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا گیا اس یہودی نے دیکھا میری باری آندا کوئی نہیں انہیں آکھیا دوسرا دن بھی لے لو ٹوٹلی کنواں میرے کولو خرید لو میرے آقا فرماندے نے یار مکمل خریدنا ہے کون خریدنا چاہتا ہے کیڑا اللہ دے رستے اندر وقف کرے گا میرے عثمان نے 800 درہم پھر عطا کیتے نے خدا دی قسم درہم دے کے اس میرے روماں دے کنویں نو خرید کے اللہ دے رستے اندر وقف کر چھڑیا رات کے در صحابہ مسلمان ہوئی جاندے نے تعداد بڑھتی گئی مسجد نبوی کم پڑ جاندی ہے مسجد نبوی دا حال چھوٹا پڑ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے صحابیو جڑا بندہ مسجد نبوی دی اے نال والی جگہ خرید کے وقف کرے گا میں محمد کو جنت دی گارنٹی لے لوے رات میرے عثمان کھڑے ہو جاندے نے آندے نے کائنات یا ستارہ اللہ دے نبی میں کلا عثمان اپنی جیب وچوں ادا کراں گا رات میرے کلے عثمان نے اپنی جیب وچوں پیسے ادا کیتے نے مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وقف کیتی ہے رات تیسرے نمبر تے غزوہ تبوک دا موقع ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کم و بیش 10,000 یا 10,000 تو زیادہ صحابہ کرام دی جماعت ہے لیکن مالی حالت بڑی کمزور ہے حضرات ہتھیاراں دی ضرورت ہے انہاں سے انہاں نوجواناں واسطے سواریاں تے گھوڑیاں تیز رفتاراں دی ضرورت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے او یار لے کے آؤ انہاں مجاہدیناں واسطے سواریاں دی ضرورت ہے خدا دی قسم امام حاکم نے اس روایت نو صحیح کیا ہے علامہ البانی اس روایت نو حسن کیا ہے یعنی کہ روایت ٹھیک ہے ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر دا یار کھڑے ہوندے نے میرے آقا فرماندے نے لے کے آؤ درہم و دینار سواریاں خریدنیاں نے اللہ دے رستے اندر خرچ کرو نا میرے عثمان کھڑے ہوئے اللہ دے نبی 100 اونٹ میرا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عثمان یار جے اور بھی ضرور دانے سونے 100 اونٹ اور میرا میرے پاک پیغمبر آندے ہوں گے عثمان جتنا بڑا تاجر ہے ذرا اونج کھول کر کے سخاوتاں کرینا میرے عثمان فرماندے نے 100 اونٹ اور میرا رات میں روایت اندر پڑھیا ہے میرے عثمان نے 1000 اونٹ 70 گھوڑے وقف کر دیتے نے سونے 1000 اونٹ تے 70 گھوڑے میں عثمان دے میرے آقا فرماندے نے عثمان یار عثمان مالی دی
دی بھی ضرورت ہے. خدا دی قسم نار والیو میں کروائے اندر پڑیا ہے اے جڑی فوج تیار کی جا رہی ہے انہاں دے تسمے تو لے کے ہتھیاراں تک جنہ سامان خریدیا ہے اے ٹوٹلی میرے عثمان دے خرچے جو خریدیا ہے اے سارا میرے عثمان نے خرید کے وقف کر دیتا ہے. رات میرے عثمان اپنے گھرے جاندے نے اتنا بڑا تھیلا پکڑے درم و دینار دا اس طرح میرے پیغمبر منبر تے کھڑے نے لیا کے میرے آقا دے ہاتھ اندر پکڑا دیتا ہے. میرے پیغمبر کدی خوشی نال تائیں آتے چھڑ دے نے کدی پائیں آتے چھڑ دے نے. نارو والیو میرے آقا فرماندے نے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم یا حاضر اليوم. اے عثمان پیارے گل سنی نا تو اللہ دے رستے اندر جنیاں سخاوتاں تے نیکیاں دین اسلام تے کیتیاں نے اے عثمان اج دے بعد تیرا کوئی عمل بھی تینوں کدی نقصان نہیں پہنچائے گا. عثمان آج دے بعد تیرا کوئی عمل تیرا نقصان نہیں پہنچائے گا. خدا دی قسم میرا عثمان اس قدر سکی ہے. اور جاؤ ناروال دیو باسیو تاریخ اسلام دا مطالعہ کر کے دیکھیے عثمان دی سیرت نو پڑھ کر کے دیکھیے. اے میرے اوہ عثمان نے جڑے 1400 تے اونٹ دے قافلے سامان نال لدے ہوئے اللہ دے رستے اندر بانٹ دین والے خرچ کر دین والے ہزار ہزار فوجیاں دیاں کمانہ تو لے کے تسمیاں تک دا انتظام کرنے والے سواریاں دینے والے حضرات اونٹ تے گھوڑے مہیا کرنے والے. لیکن میں نے تاریخ اسلام وچوں کتوں جا کے وکھا دیو کہ میرے عثمان نے اینی سخاوت کی تھی کہ میرا عثمان کتنے غریب ہو گیا. اللہ دے رستے اندر بندہ خرچ کرنا ماڑا ہوندا بول دے نہیں ماڑا ہوندا نہیں بلکہ میرا رب انہوں ڈبل 7-10 بلکہ کروائے اندر ہوندا 700 گنا تک بڑھا دیندا ہے. آئیے حضرات چند لمحے چند منٹاں اندر اپنی بات نو مکانے چاہنا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناروال دیو باسیو میرے پیغمبر دی محبت ہے. میرے آقا عثمان نال انجی پیار فرمایا کر دے. میرے آقا فرمایا کر دے عثمان عثمان فی الجنہ عثمان اللہ نے تیرے اتے جنت نو واجب کر دیتا ہے. میرے عظیم قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید فرمایا کر دے سن میرے پیغمبر نے 22 مرتبہ 22 مرتبہ جنت دیاں بشارتاں عثمان نو سنائیاں نے. اے میرا عثمان و عثمان ہے. رات میرے عثمان دی خلافت کے 6 سال بڑے چنگے گزرے نے. 6 سال تو بعد باغیاں نے سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. نارو والی اللہ دا واسطہ جے اے چند منٹاں واسطے اپنے دماغ نو میری زبان دی نوک نہ جوڑی میں کل مکان لگا. 6 سالاں تو بعد بغاوت شروع ہوئی ہے. رات چلدیاں 12 سال میرے عثمان دی حکومت ہے. کموں پیش 12 سال حکومت رہی ہے. رات باغیاں نے اس قدر محاصرہ تنگ کر دیتا ہے. میرے عثمان منبر تے کھڑے نے ایک نوجوان کھڑا ہو کے اندر عثمان اساں تیرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا ہے. میرے عثمان بولو اساں کھو لیتا ہے. ہم دے عثمان اساں نمازاں بھی نہیں پڑھنیاں. میرے عثمان دے پیچھوں چلے جاندے نے. انہاں باغیاں دا سردار عبداللہ بن ابی منافق ہے. حضرات بے ایمان نے اس قدر بغاوت کھڑی کی ہے ایتھے کئی اپنے بھی جان دے دشمن بن گئے. رات میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں باغیاں نے اس قدر تنگ کیتا ہے آخر کار انہاں نے میرے عثمان نو گھر اندر بند کر دیتا ہے. نارو والیو گل مختصر کرنی چاہنا میرے گھر عثمان دے گھر اندر عثمان نو بند کر دیتا گیا. عثمان دا پانی بھی بند ہے کھانا بھی بند ہے. عثمان دا باہر نکلنا بھی بند ہے. مسجد اندر نمازاں پڑھنیاں بھی بند نے. منبر تے کھلو تو خطبہ سنانا بھی بند ہے. ہر حد دن میرے عثمان چھت تے چڑھے نے تے مسجد نبوی دے شیر اندر کچھ باغی بیٹھے نے. میرے عثمان انہاں نوں مخاطب ہو کے آندے نے اے باغیو اج عثمان دا پانی بند کیتا جے جڑا پانی عثمان کلے نے خرید
کے وقت کیتا سی باغی اج عثمان دا پانی بند کیتا جے اے میرے روما میں عثمان نے خرید کے وقت کیتا سی باغی اج پیغمبر دی اس مسجد اندر آن دی زبان تو تین بندیاں دے متعلق سنیا جی اے تین بندے واجب القتل نے جڑا شادی تو بعد زنا کردا قتل کر دیو جڑا بندہ دین اسلام اندر آن تو بعد پھر جاندا قتل کر دیو تیجے نمبر تے جڑا بندہ کسے نو قتل کر دے قصاص اندر نو قتل کر دیو میں اج تک زنا نہیں کیتا میں تے دورے جاہلیت اندر بھی کبھی زنا نہیں جے کیتا عثمان اندر میں تے دورے جاہلیت اندر بھی کبھی شراب نہیں پیتی میں تے نبی پاک تے ایمان لیا تو پہلوں بھی کبھی قتل نہیں کیتا انہاں تیناں وجوہاتاں وچوں کوئی وجہ بھی کوئی نہیں تے پھر بھی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو آخر وجہ کی ہے کیوں قتل کرنا چاہندے ہو حضرات ناباغیاں نے گھیرا تنگ کیتا ہے ادھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو پانی لے کے آ رہے ایک باغی نے تیر ماریا تلوار دی نوک دے نال اس مشہد دے اندر سوراخ کر کے پانی گرا دیتا ہے ایک دن میرے عثمان نے پیغام کھلے آئے جاؤ میرے ویر علی نو میرا حال جا کے دسو جان والے نے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کو پیغام کھڑیا ہے علی ہمیں نے یار میں نو نہیں جایا چاہتا لوگ میں نو نہیں جان دے رہے میرے علی نے کالے رنگ دی پگڑی بنی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو مولا علی نے اپنی کالی پگڑی اتاری ہے کالی پگڑی اتار کے عثمان دے قصد وال سٹی ہے جا کے عثمان نو آکھی علی بے بس ہے عثمان یار علی کو نہیں ہوا جا رہا باغی ہر طرف پھیلے نے 4-5 ہزار تعداد باغیاں دی علی کو نہیں نکلیا جا رہا خدا دی قسم جمعہ دا دن میرے عثمان رات خواب اندر ویندے نے میرے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں ہوئیاں آقا فرماندے نے عثمان اج روزہ رکھیا ہی تے عثمان افطاریاں میں محمد دے نال آ کے کرنیاں نہیں اپنی بیوی لیلا نو آندے نے نہیں لیلا مینوں کوئی جوڑا ہی دے دے اج جمعہ دا دن میں غسل کرنا چاہنا ہے عثمان نے غسل کیتا نہا تو ہو کے کپڑے پہن لیندے نے رات کپڑے پہنن دے بعد میرے عثمان قرآن پڑھی جاندے نے خدا دی قسم مفسرین نے لکھیا ہے میرے عثمان قرآن دی تلاوت کرتے روزے دیا جمعہ دا دن انہاں باغیاں چھلانگ کر کے عثمان دے اتلے فلور پہ پہنچے رات ادھر سیدہ لیلا رضی اللہ تعالی عنہ جڑی ہیں انہاں دے وچوں ایک جڑا باغیاں نے اگے بڑھ کے میرے عثمان دا حلق پھڑ کے گھٹیا ہے عثمان دے حلق نو گھٹ کے تے بارا کے دس دے ہم دے لوگو عثمان دا حلق بڑا نرم و نازک ہے میں گھٹیا تے عثمان انج سانس لیندا سی جویں نکلتے ہوئے سانساں والا سب تڑپدا ہے روایت اندر انجی موجود ہے اپنے باغیاں نو دس دے عثمان دا حلق بڑا ہی نرم ہے رات نہ باغیاں اندر چھالا ماریاں جا کے میرے عثمان دے سار اندر وار کیتا مفسرین نے لکھیا عثمان دے قطرہ خون دا سب تو پہلا جڑا ڈگیا قرآن تے جا کے ڈگیا رب دے قرآن نے سمیٹے آئے رات میرے عثمان دے سر اندر وار کیتا جاندا ہے بیوی لیلا توڑ کے اگے بڑی انج اپنے خامد نو پکڑنا چاہندی ہے کہ ظالم نے وار کیتا ہے اے ہاتھ دیاں چاروں انگلاں کٹ جاندیاں نے ناروال دیو باسیو میرے عثمان دے سینے اندے ایک باغی چڑھیا چڑھ کے تے میرے عثمان دے سینے اندر پرچی تے نیزے دیوار کری جاندا ہے میرے عثمان دی جناب والا سینے اندر وار کری جاندا ہے اللہ دی قسم 80-82 سال دے بابا عثمان نے حضرات وڈیرے عثمان نے اس قدر دردناک طریقے نال میرے عثمان نو شہید کیتا گیا لوگ جدوں میرے عثمان نو شہید کیتا جاندا ہے اس تو بعد باغی دفنان دی اجازت نہیں دیندے جنازہ پڑھنے دی اجازت نہیں دے رہے میرے عثمان کول صحابی آندے نے عثمان اللہ دا واسطہ سانو باغیاں دے خلاف تلوار اٹھان دی اجازت دے دیو عثمان آندے نے نا میرے ویرے میرے باپ
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان تینوں ایک قمیض پہنائی جائے گی جب تک رب نہ لوائے قمیض نہ اتاری. میری خلافت وہ قمیض والی حدیث میں یاد ہے میرے عثمان نو شہید کیتا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رات کے درباغی باہر نکلن دی اجازت نہیں دے رہے. کچھ صحابہ کرام نے موقع پا کے 17 یا 16 17 18 صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے بقیع گھر جنت البقیع اندر دفن کر دیتا گیا ہے. حضرات میرا عثمان ہے خدا دی قسم میرے پیغمبر نو محبتیں بڑیاں نے. لوگوں در سیکھنا چاہتے ہو سبق سیکھنا چاہتے ہو صحابہ کرام دی زندگیاں پڑھ لو. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سیدنا عثمان دور جماعت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحجہ کے دن شہید کر دیتا گیا اور بہت دردناک طریقے دے نال میرے عثمان نو شہید کیتا گیا. دعا کرو اللہ تیرے پاک پیغمبر دا اے دوہرا داماد عثمان اللہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما. اللہ سانو انہاں دی زندگیاں وچوں سبق حاصل کرنے دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چل کر کے دین اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما. اللہ سانو کتاب و سنت سمجھ کر کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر کے انہوں نے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.